مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت کی دہشت اور خوفناک وادیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شعر آپ کے ذہن میں جیسے نہیں، یہ اس طرح فضیلت بیان کرنے کے بعد کوئی ایک درود کے حوالے سے؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ 3 بجے کے آس پاس الحمدللہ یہ سلسلہ ہم آن ایئر کرتے ہیں، لائیو کرتے ہیں، براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو، یا آپ کے کیے ہوئے میسج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دوبارہ چیزیں سن سکیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یوں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ سلسلہ بھی ہے۔ اس میں جو ہے فرمائشیں اور میسیجز ہیں خود دیکھنے کے حوالے سے اور لوگوں کو دکھانے کے حوالے سے، اور یوں یہ کلپ الحمدللہ عام ہوں گے اور نعتیں جو ہے وہ اپنا لوگوں تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے سلسلے کا جو ہے فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا چیزیں آپ کے لیے لے کر آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ شہ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ حرام دیکھ رہے ہیں مگر قرآن نہیں کھولتے۔ چلتے یوں بنا کے سیل بھی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں۔ تیرے بار میں کرم سرکار اب تو کپڑوں کے داغ دھبے کس طرح دور کیے جائیں؟ حضور ایسا کوئی بارک رہے گلی بو تمہیں گل۔ آج کل بچوں کا ڈائبٹک، بلڈ پریشر، کڈنی فیلئر۔ مدینے میں گزارا ہے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی اولاد کے اوپر اس کی اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ ہا 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 مشن لائن اسٹارٹ۔ ہا 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 مدینے دیا پاک گلیاں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ کون سا جسے کہتے نا بابرکت شخص ہوگا
جو موبائل فون سے دور ہوگا. ایک بادشاہ جو ہے اس کے پاس ایک شخص آتا ہے. اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا بھیانک ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی ماشاءاللہ. جلکہ آپ نے ملاحظہ کی. آئیے سلسلے میں گزشتہ ہفتے جو میسیجز تھے ان میں سے کچھ پڑھ کے جو ہے وہ سناتا ہوں. ایک میسیج ہے کہ وقار بھائی کا ایک ریکارڈڈ کلام ہے. اب ریکارڈڈ کلام سے ہماری مراد جو ہے نا اسٹوڈیو کلام ہی ہوتا ہے. تنم فرسودہ جاں پارا. اچھا، ہم نے اپنے طور پر تلاش کیا تو ان کا تو ہمیں کوئی ملا نہیں ہے. تو اگر ناظرین میں سے کسی کے علم میں ہو تو بتائیے گا. ہمیں تو بہرحال نہیں ملا. یہ سب آپ نے بھی پین قلم جو ہے وہ پین اور کاغذ وغیرہ جو ہے وہ تیار کر لیں. آپ سے جو شعر پوچھا گیا ہے اس میں لفظ درد 2 بار آتا ہو. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے آپ نے، اور ایسا شعر سنانا ہے قربان اور 2 عالم، یعنی یہ 2 لفظ اس شعر کے اندر آتے ہوں. اور ایک پاک گلیاں، تو وہ تو ابھی آج کی جھلکیوں میں بھی شاید وہ کلام جو ہے وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ آپ نے تیار کرنے، اور انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو لوگ ابھی سید صاحب سے اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں تو وہ الحمدللہ کال سینٹر اس میں قید تو نہیں نا کہ یہ پنجابی زبان میں ہو یا کوئی بھی زبان؟ کون سا والا؟ جیسے پاک گلیاں ہیں، ہاں، قربان 2 عالم میں، اگر ہم پنجابی زبان میں بھی اگر سنا دے تو واہ بھائی، ورنہ اب یہ نہیں کہے گا ہمارا مرادی شعر یہ نہیں تھا. اچھا ویسے پاک گلیاں کا لفظ ہے، گلیاں یہ ہے تو پنجابی میں ہی، اردو میں بھی استعمال لفظ اردو کا ہے نا یہ پاک گلیاں. گلیاں. اچھا ویسے گلی کی جمع ہے نا گلیاں. ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جو ابھی یہ جو کلام ہے پنجابی کلام، اس کے اندر اس کے علاوہ اردو میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے تو آپ چلیں تو پھر ایک کام کریں نا، ایک اردو والا سنا دیں، ایک پنجابی والا سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. آئیے جو سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اینیمیشن جو اس ہفتے کی گزشتہ ہفتے کی تیار ہوئی ہوتی ہے اور ہم نے نہیں چلائی ہوتی اپنے سلسلے، تو الحمدللہ وہ آج ہم نے جو ہے وہ سعد اور سعدیہ کا ایک کارٹون ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. کتنے مزے کے پاپ کارن ہیں. ارے شارق بھائی، ابھی تک آپ نے کھائے نہیں؟ کھائے نا، بڑے مزیدار ہیں. جی جی بس کھا ہی رہا ہوں. او نو، یہ کس نے کیا؟ میرے سارے پاپ کارن خراب کر دیے. ہماری بال یہاں آئی تھی، آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں دیکھے، وہ رہی. رکے، آپ لوگوں کی وجہ سے میرے سارے پاپ کارن خراب ہو گئے. میں آپ کو بال نہیں دوں گا. شارق بھائی اتنا غصہ نہ کریں. انہوں نے کون سے جان بوجھ کر آپ کے پاپ کارن گرائے ہیں؟ جی آپ نے صحیح کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ کی وجہ سے میرے پاپ کارن تو خراب ہو گئے نا، جو میں نے ابھی کھائے بھی نہیں تھے. میں آپ کو بال نہیں دوں گا. سوری، ہمیں معاف کر دیں اور پلیز ہماری بال دے دیں. شارق بھائی اب تو انہوں نے سوری بھی کر لیا ہے، انہیں معاف کر دیں اور بال واپس دے دیں. لیکن میں بدلہ ضرور لوں گا. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. شارق بھائی وہاں درخت کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اب آئے گا مزہ. خراب بال ان کے پاس اور ان کی صحیح بال میرے پاس. کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ ہماری بال کھو گئی ہے. ہاں میں نے وہاں دیکھی تھی بال. چلو وہاں دیکھتے ہیں. ہاں چلو چلو. بال وہاں تو نہیں ہے. ہاں ہاں مجھے یاد آیا، وہاں دیکھے، وہاں ہوگی بال. دیکھا میرے پاپ کارن خراب کرنے کا نتیجہ.
शारिक भाई, अगर आपने वाकई बॉल देखी है तो इन्हें बता देना। इस धूप में इन्हें यहाँ वहाँ क्यों दौड़ा रहे हैं? बॉल? बॉल? मेरे पास तो कोई बॉल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हाँ, ये तो हमारी बॉल नहीं है। हाँ, ये तो बाउंस भी नहीं कर रही। अब आया मजा। अच्छा, तो ये इनकी शरारत है। क्या बात है, आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? साथ भाई, हमारी यहाँ बॉल आई थी, हम वही ढूंढ रहे थे। लेकिन जो बॉल मिली है वो तो खराब सी है। ये तो ठीक से बाउंस भी नहीं कर रही। तो फिर हमारी बॉल कहाँ गई? रुके, अभी मिल जाएगी। शारिक भाई, कहीं वो बॉल आपके पास तो नहीं है? हैं? बॉल? मेरे पास? नहीं नहीं, यही तो है इनकी बॉल। ये ले आपकी बॉल। हाँ, यही तो है हमारी बॉल। थैंक यू बाबर भाई, थैंक यू। शारिक भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह करना फ्रॉड यानी धोखा कहलाता है। साथ भाई, इन्होंने भी तो बॉल मारकर मेरे पॉपकॉर्न खराब कर दिए थे। लेकिन उन्होंने आपसे सॉरी भी तो कर लिया था ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? शारिक भाई, जब वो आपसे सॉरी कर चुके थे तो आपको उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। आप जानते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। तर्जुमा, धोखा देने वाला हम में से नहीं। जी साथ भाई, ठीक कहा आपने। मैं आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। माशा अल्लाह। साथ भाई, ये हदीसे पाक हमें भी याद करवा दे। जी बिल्कुल, मेरे साथ साथ पढ़ें। धोखा देने वाला हम में से नहीं। 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 साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। माशाअल्लाह। सैयद साहब, अब हमारे पास कुछ मज़ीद अशआर अभी सिलसिले के दौरान ही व्हाट्सएप के थ्रू बाज़ जो है वो अपना आए हैं, और इसमें से एक है कि आपने और कुछ SMS के थ्रू एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ साल आता हो। साल, ठीक है। आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ लाइक जहन्नम और सज़ा, ये तो जो है वो आसान है। और एक है पशेमान और हावी, ये आपने जो है वो सुनाने हैं। और वैसे सही सब बाज़ औक़ात ये होता है कि सिलसिले का ना बाज़ औक़ात कभी फ़्लो तेज़ होता है, कभी हम देखते हैं फ़ेसबुक पर बड़ी तादाद जो है वो देख रही होती है, कमेंट्स करती है, और कभी एक वक्त होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि शायद तादाद बाज़ औक़ात नहीं भी होती। तो मदनी चैनल पर भी हो सकता है कि लोगों की जो है लोग अपनी अपनी बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत होती है, फिर मैसेजेस करने वाले भी जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी फरमाइशों का तांता बंध जाता है, और कभी बाज़ औक़ात जो है वो अपना लोग मतलब नहीं अपनी मूड में होते हैं, नहीं जो है वो करते। तो एक हमारे व्यूवर हैं, वो SMS पर जो हमारे मैसेजेस आते हैं वो इतनी माशाल्लाह उनकी जो है वो अपना फरमाइशें होती है, और उसमें उन्हें उसमें मज़ीद इजहार भी जो है वो अपना किया कि अगर सारे व्यूवर भी मिल जाएं, नहीं सारे व्यूअर भी अगर बंद कर दें ये मैसेजेस जो है वो करना, तो हम इतनी फरमाइशें करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि हकीकत है, बाज़ औक़ात जब लोगों का रिप्लाई आता है, मिसाल के तौर पर लोग फरमाइशें और दीगर कर रहे होते हैं, तो एक हौसला जो है वो अपना, और बाज़ औक़ात जब कम हो जाता है तो फिर ये ज़हन बनता है कि शायद हो सकता है कि हमें अब बहुत ज़्यादा साल हो गए एक सिलसिला जो है वो करते करते। जैसे रूहानी इलाज और दारुल इफ्ताह, ये तो ज़ाहिर बात है कि ये ऐसे सिलसिले हैं कि ये तो मतलब सदा बाहर चलते रहेंगे, तो बाज़ों का जहन बनता है। तो फिर ये वाला मैसेज जो है वो देखकर इतनी फरमाइशें कि भाई हम अकेले ही जो है वो काफ़ी हैं सिलसिले को जो है वो चलाने के लिए, तो वो तो इंशाल्लाह सवाब कमाएंगे। ज़ाहिर बात है, फरमाइशें कर रहे हैं, उनकी फरमाइशों पर को तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिले में चलाते हैं, और फिर लोगों तक जो है वो सेंड भी होती हैं, जिसमें क्लिप्स दारुल इफ्ताह सुन्नत के सिलसिले के क्लिप्स होते हैं, अमीर सुन्नत के मद्दी मुज़ाकरे के होते हैं, फिर दीगर और जो है वो फरमाइशें भी होती हैं। तो आप जो है वो अपना दिल छोटा ना करें, ज़ाहिर बात है कि आपका दिल छोटा होगा तो फिर हम भी जो है वो
تھوڑے بجے سے جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو آپ اپنی فرمائشیں جو ہے وہ جاری رکھیں اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ اپنا یہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب شامل ہونا نہ ہونا بعض اوقات ایسی چیزوں کی فرمائش کر لیتے ہیں کہ جو فی الحال بعض اوقات ہماری پالیسی میں نہیں ہوتی ہے, چینجنگ آ چکی ہوتی ہے, پرانی ہوتی ہے, تو وہ شامل جو ہے ہم نہیں کر پاتے. بات چلیے فرمائشوں کی, تو اکبر حسین بھائی فیس بک پر بھی فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. کہہ رہے ہیں میرا نام علی شہزاد اتاری ہے, میں اقبال نگر سے ہوں. اکبر حسین بھائی ایک عرض کرنی تھی کہ بزرگوں کے مدنی چینل پروگرام بہت اچھے ہیں, مگر بچوں بڑوں بزرگوں کے پسندیدہ مبلغین یعنی عبدالحبیب بھائی نگران شورا اور امیر اہل سنت کا کوئی براہ راست پروگرام نہیں آ رہا. ناقص رائے ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک دن میں کم از کم ایک مبلغ لائیو پروگرام کرے, دوسرے دن دوسرے مبلغ لائیو پروگرام کریں. اگر نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار مدنی مذاکرے کے علاوہ یہ مبلغین ایک ساتھ جمع ہوں اور پروگرام کریں. اب دیکھیں جو فرمائش ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ امیر سنت کی مصروفیات پھر نگران شورا کی, عبدالحبیب بھائی کی, یوں بزرگوں کے لیے امیر سنت کی ریکارڈنگز جو ہے وہ اپنا ہوئی ہیں, یعنی بزرگوں کے ساتھ امیر سنت کے. نگران شورا کا بھی جو ہے ایک اعتبار سے یعنی سلسلہ جو تجربات کی دنیا, یہ اتوار کو دوپہر 3 بجے جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ بھی آپ ایک اعتبار سے اس کو بزرگوں کا جو چینل ہے نا اس سے ریلیٹ کریں. اس میں زیادہ تر باتیں ابتدائی جو پہلا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں اسی سے متعلق تھی, گھر وغیرہ, اور بزرگ بھی جو ہے وہ اپنا ایز اے پارٹیسپینٹ کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو بھی آپ ریلیٹ کر رہے ہیں. اور عبدالحبیب بھائی کی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ, لیکن آپ جہاں تک لائیو کا بول رہے ہیں نا تو لائیو بھائی اگر آپ غور کریں نا پورے ہفتے کے اندر نگرانی شورا کا بھی لائیو پروگرام ہوتا ہی ہے. کل ہی تھا رات کو, جی کل رات کو تھا. عبدالحبیب بھائی نے بھی ہفتہ وار اجتماع کے اندر لائیو بیان ہی کیا ہے ماشاءاللہ. اور ویسے اگر عبدالحبیب بھائی ہوتے تو کہانی کے پیچھے کہانی جو منگل کو جو الحمدللہ وہ کرتے ہیں. اب یہ شاید یہ تو کہہ رہے ہیں کہ روز جو ان میں سے کوئی جو ہے کرے, تو بہرحال یہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. چلے جی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. مفتی قاسم صاحب کا ایک ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہوا تھا, اور ایمان کتنا جو ہے وہ قیمتی ہے ہمارے لیے, اس کی یوں مفتی صاحب نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین جو ہے وہ اپنا کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ اتنا خوفناک ہے, اتنا بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے, اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کفر پر مرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. تو ایمان پر ثابت قدمی جو ہے یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, ایمان پر ثابت قدم رہنا ان سب سے بڑا فرض ہے, ان سب سے بڑھ کر فرض. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ایمان شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے سستی اور ہلکی شے ہو چکا ہے. ایمان کے ضائع ہونے کی فکر ہی نہیں. ایمان کب برباد ہو جائے, صبح مومن تو شام کو کافر, شام کو مومن تو صبح ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, اس میں جگہ جگہ ایمان کے دشمن اور ایمان کے ڈاکو موجود ہیں. کوئی دہریہ ہے خدا کے وجود کا منکر, کوئی ملحد ہے جو دین کی حقانیت کے منکر, کوئی اللہ کے بارے میں مستی مذاق میں کچھ بھی بولنے والا, کوئی جنت جہنم کا مذاق اڑانے والا, کوئی جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کا مذاق اڑانے والا, ڈراموں میں فلموں میں عام سی چیز. پھر اس کے بعد جو تعلیمی نظام ہے اپنے بچوں کو خود پڑھنے کے لیے ان ملکوں میں بیچتے ہیں جہاں پر خدا کا منکر بنا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایمان کی قدر ہے. اسی طرح ٹی وی پر ان لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ جن کا دین کے بارے میں خیال ہی درست نہیں, دین پہ تنقید کرنا, دین پر اعتراض کرنا, دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا, علماء کو حقیر سمجھنا, جن کی زندگی کا حصہ ہے.
ان کو سنتے ہیں. آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہو, اگر آپ بیٹھے ہوئے آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہو تو آپ بڑی توجہ سے میرا بیان سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 روپیہ چوری ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ میں ابھی کوئی اپنی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہو تو شاید بیان کے آخر میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے بیان کیا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سارا دماغ اسی 10 لاکھ روپے کی طرف ہو. وہ اس 10 لاکھ روپے کی حفاظت سے غافل نہیں ہوگا. اگر کوئی گاڑی پہ آیا اور اس کی گاڑی کے اندر 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا, اس کا نہ نماز میں دل لگے گا, نہ اس کا بیٹھنے کو دل کرے گا, نہ ملاقات میں دل لگے گا. اس کی توجہ ساری کی ساری اپنی گاڑی کی طرف ہوگی. گاڑی میں پیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہے. وہ زیور کا سیٹ لے کے آئے, 20 لاکھ روپے کا زیور کا سیٹ ہے, گاڑی میں پڑا ہو, اب اس کو بولے ذرا مسجد میں آ کے نماز پڑھے, اس کی حالت دیکھیں آپ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس شے کی قدر ہوتی ہے توجہ اس کی طرف ہوتی ہے, اور بندہ پھر اس کی حفاظت کے لیے اسی طرح کرتا ہے. ایسا عقل مند کوئی نہیں ملے گا کہ جو 10 لاکھ روپے کا سونے کا سیٹ اپنے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے لٹکا کر اندر واش روم میں چلا جائے کہ چلیے ذرا فارغ ہو کے نکلتا ہوں میں. وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے زیور نہیں لٹکاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے زیور نہیں لٹکاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ زیور کی قدر ہے. تو جب تک ایمان کی قدر اس 10 لاکھ کے زیور نہیں, اس 1 کروڑ کے زیور نہیں, اس 1 ارب 1 کھرب روپے کی مالیت کی شے سے بڑھ کر نہیں ہوگی, تب تک ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہونا مشکل. اور یہ ایمان اتنی چیز ہے, قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ تمنا کرے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ساری کی ساری سونے سے بھری ہو, دنیا سونے سے بھری ہو, اور یہ اپنے کفر کے بدلے میں وہ سارا سونا اللہ کو دے دے کہ یا اللہ اتنا سونا لے لے اور میرے کفر کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں معاف ہوگا. قیامت کے دن اتنا سونا دینے کو بھی تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ زمین بھر جائے سونے سے, اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی قیمت ہے. اللہ اکبر, کیا بہترین جو ہے وہ اپنا گفتگو کی ہے ایمان کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ کلپ بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو واٹس اپ جو گروپس ہیں آپ کا مدنی چینل کے, ان کے تھرو ہم انشاءاللہ سینڈ کریں گے. ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بہترین ذریعہ کسی کامل پیر کا دامن بھی تھام لینا ہے. دور حاضر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہفتے کے دن مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو اس میں بھی بیعت کرواتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے خود بھی اور اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں, اور امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل فرمائیں. ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے مفتی صاحب کا کلپ جو ہے وہ سنا. آپ کو ایک کلام جو ہے وہ اب ہم شامل کرتے ہیں, اور یہ سپتر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. یہ وہی کلام ہیں جو ایک میسیج آیا تھا کہ سپتر بھائی نے فلاں سلسلے کھلے آنکھ میں ایک کلام پڑھا تھا, تو وہاں انہوں نے 3 پڑھے تھے, تو وہ تینوں ہم نے نکال لیے تھے. اس میں سے ایک گزشتہ ہفتے چلا دیا تھا, ایک آج میں شامل, یہ میرا گدا میرا منگتا, یہ والا کلام جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ زبردست کلام آج میں شامل کرتے ہیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. خدا کرے کبھی طیبہ سے
صدقے میں سی شام آئے جناب زہرا کے صدقے میں سی شام آئے میں سے یقین سے آیا ان کے روزے سے میں سے یقین سے آیا ان کے روزے سے میں سے یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے. ماشاء اللہ. سید صاحب یہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں جو میسیجز موصول ہو رہے ہیں ان میں سے ایک میسیج تو یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا نیا اسٹوڈیو کلام سنا دے. مجھے فیس بک پر بھی آیا ہوا یہ میسیج. اچھا یہ کون سا یعنی کب نیا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر 3 مہینے پہلے بھی عبدالحبیب بھائی کا آیا تو بظاہر وہ آخری آیا ہے تو اس کو بھی یوں نیا تو جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ ربیع النور شریف کے اندر جو نعت خوانوں کے نئے کلام آ رہے ہیں اس میں عبدالحبیب بھائی کا کلام ان کا نیا اسٹوڈیو کلام سنا دیں یعنی جو لاسٹ جو ہوگا نا وہ کہہ رہے ہیں وہی نا. تو اچھا اب اس کا انہوں نے نام وغیرہ کلام بھی نہیں دیا بتایا تو ٹھیک ہے دیکھ چلے فیس بک پر بھی آپ نے فرمائش کی اگر فیس بک اور یہ ایس ایم ایس والے یہی ہیں ہوں گے تو فیس بک پر بتا دیں وضاحت جو ہے کون سا وہ کلام کر آپ دیں. سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میسیج آیا تھا کھلے آنکھ صلی علی ایپیسوڈ اس کا بتایا انہوں نے اور اس میں اشفاق بھائی نے سلمان بھائی کے کہنے پر کلام پڑھنے کے متعلق کچھ ہدایات فرمائی تھی وہ سنا دیں. انشاءاللہ یہ کلپ نکال کر چلائیں گے لیکن یہ یوں سمجھے کہ جن کا میسیج ہے ان کی اصلاح بھی جو ہے وہ اپنا کر دیں. مجھے نہیں پتہ کن کا میسیج ہے کال سینٹر کے. انہوں نے جو متعلق لکھا ہے نا وہ متعلق تو میم تا عین لام قاف ہوتا ہے تو انہوں نے مطلق لکھا ہوا ہے یعنی کلام پڑھنے کے مطلق کچھ ہدایات. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ کبھی اس طرح کی نا غلطی رومن میں ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رومن میں بعض اوقات میسیج 10 دفعہ بھی بندہ پڑھ دینا پیچھے سے ملا کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ لفظ کیا ہے. تو یہ اردو آپ نے میں پورا پیکیج بھی چلایا تھا نا وہ لفظ تھوڑا سا چینج کر دو تو وہ جو اس میں گنے کا رس گناہ کا رس ہو گیا پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. جی اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی غلطی تھی. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں مختصر سا. مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے سوال ہوا تھا بعض اوقات انٹیریئر سندھ میں یا پنجاب میں گاؤں میں شہر میں بھی جو ہے وہ اپنا کا اس طرح ہوتا ہے وہ بعض اوقات کوئی بڑا جاتا ہے نا یعنی خاندان کا یا کوئی بھی محارم یا اس کے علاوہ تو وہ لیڈیز آ جاتی ہیں ہاتھ سر پر ہاتھ رکھوانے کے حوالے سے. تو وہ ایک میسیج آیا تھا کہ یہ کلپ چلائیے گا تو وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کیا کوئی بزرگ کسی غیر محرم عورت کو شاباش یا حوصلہ افزائی کے لیے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ عورت نے دوپٹہ بھی لیا ہوا ہو تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں. اور اگر عورت خود بچ رہی ہو اور پھر بھی غیر محرم مرد عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اس صورت میں گناہگار کون ہوگا؟ جی یعنی بعض اوقات بزرگوں کے سامنے وہ عورت یوں سر جھکاتی ہے کہ ہاتھ رکھ دو. اب دادا جان ہیں ان کے اپنے محرم ہیں والد ہیں تو بھلے رکھے. اب غیر ہے تو وہ اس سے بچے. یہ تو آزمائش ہم جیسوں میں پڑتی ہے ایئرپورٹ پر خاص کر کے. یہاں تو کوئی ظاہر ہے کہ نہیں آ سکتا نہیں آ سکتی تو اب میں تو بچتا ہوں. اب وہاں تو کھلی فضا ہوتی ہے کھلا کانٹا ہوتا ہے کھلی اختیارات ہوتے ہیں. جس کو سمجھ آتی ہے وہ سیلفی بنا رہے ہیں چلتے چلتے یوں بنا کے سیلفی گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں کون ہے چل رہا ہوتا. تو خیر ہی تو عورتوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے غیر مردوں سے اتنا قریب جانا. بھلے نا بوڑھا ہے تو کیا ہوا بوڑھا کوئی خطرہ پروف تو نہیں ہے شیطان پروف تو نہیں ہے نہ آپ شیطان پروف ہیں. تو دور دوری آگ اور پانی کو دور رہنے میں ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ اکبر. سید صاحب یہ جو ہے نا یہ پنجاب وغیرہ میں بھی جیسے دیکھا گیا ہے, اب مذہبی ذہن ہو بندے کا خاندان میں, یا جیسے مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ذہن بن جاتا ہو اس طرح کا یار نہیں, تو اب جب ان کے قریب اس طرح سے بعض اوقات لیڈیز آئی جو ہے وہ جاتی ہیں, تو وہ اگر نہیں جو ہے وہ رکھتا تو یہ برا منایا جاتا ہے, ناراضگیاں جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ علم دین سے جو ہے وہ دوری ہے. اگر علم دین حاصل جو ہے وہ اپنا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری جو غلط فہمیاں ہیں یہ آپ کی دور ہو جائیں گی. جی جی آئیے جو ہے وہ اپنا سلسلے کو مزید آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور ویسے تقریباً وہ وقت ہوا چاہتا ہے لیکن مسکراہٹ آئی ہے آپ کے, لیکن اس سے پہلے ایک دو اشعار سنا دیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کافی سارے پینڈنگ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ. پشیماں لفظ برائیوں پہ پشیماں ہو رحم فرما دے, تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے, تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب. قربان دو عالم صدقے سے نام کے قربان سے رام کے, صدقے سے نام کے قربان سے رام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری دو شعر ہو گئے. جی تیسرا لائی کے جہنم. گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. آمین. آئیے آپ کو ایک کلام اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صاحب سے وہ کوئز کریں گے. کلام ہے عمر بھائی نے جو ہے پڑھا, اور وہ کلام اس میں یوں سمجھے کہ جو لوگ مدینہ پاک سے آ جاتے ہیں اور پھر یہ کلام جو پڑھا جاتا ہے, جو لمحے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. آئیے سنتے ہیں. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے, جو لمحے تھے, جو لمحے تھے, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے
ہے نسیمائے صبا ماشاء اللہ. چلیں جی تیار ہو جائیں سید صاحب، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب سے ہم نے جو ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اچھا انشاءاللہ. اور آج آپ دیکھیں کہ جو آپ نے فل ان دا بلینکس جو کرنی ہے، فل کرنی ہے، تو وہ اس کے اندر کتنے کھانے ہیں اور نیچے کتنے ہیں، تو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. دکھائیں وہ اسکرین پہ، یعنی صرف ایک کا ایک زیادہ ہے اوپر. کاف ہے اس میں. یہ نہ کر یار، اتنی مشکل ہے. مطلب وہ ہمارا وہ گرافکس بنا کر لے کر آیا. کون سا موٹا والا کاف؟ نہیں یہ لگ گیا، وہی والا چاہ رہا تھا. یہی والا چاہ رہا تھا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا بغیر نیچے کھانے بک کر کے. اچھا بعض اوقات آپ اس طرح کر رہے ہو. راہ لگا ہے، راہ اس میں، راہ ہے اس میں. یار یہ صحیح نہیں ہے یار بابو. آج آپ بغیر غلطی ہی نکل جاؤ گے اور اتنا جلدی. لام ہے اس میں. چلے بغیر غلطی کے نکلے. میم ہے اس میں. اچھا ہمارا لگائیں، غلطی لگائیں، غلطی لگائیں، غلطی لگائیں. ہمارا دل رکھ کر رہے ہیں. نون ہے اس میں. اچھا واو ہے اس میں. بس اور بولیں. یہ والی قبول نہیں ہے نا آپ کی، وہ والی با لگا دیں اس میں. لگا دیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے سید صاحب. ہو جائے کچھ. کربلا کے جانتاروں کو سلام، کربلا کے جانتاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سید صاحب آج آپ نے. لیکن اب دل رکھ لیا آپ کا. میں نیت یہ کرتا ہوں کہ جو ایونٹ وغیرہ چل رہا ہوگا نا، اس سے متعلق ہم دور کی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. آپ کوئی نہ کوئی ایسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اور ایک اور اب ایک یوں سمجھے کہ کچھ کلام اشعار نور سحر پروگرام میں یہ پڑھے گئے تھے. اشفاق بھائی، محمود بھائی اور مختلف کلام پڑھے گئے تھے. یوں سمجھے کہ وہ ملا کر اس کا ایک پیکج جو ہے وہ بنایا. ہر ایک نے ایک جو ہے وہ شعر پڑھا تھا، تو مختلف اشعار پڑھے گئے تھے، تو وہ آپ کے لیے تیار کیا. یہ دیکھتے ہیں. واسطہ غوث کا رحمت کی نظر ہو یا رب. عرش و باغ
चुके हैं, निशान कदम हर जगह पड़ चुके हैं, निशान कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, हो जाएगा। मुझको दरपेश है मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं कोई तोशा, फकत मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। सूरत नो मैं जाना था के जाने जहाना था, जाना के जाने जहाना था। सच तेरा बदी में शाना खा, सच खा तेरा बदी में शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। कौन जाके दसे सोने अल्लाह दे हबीब नू, सद लो दुआरे उते दुखिया गरीब नू, दुखिया गरीब नू, मेरे तेरा बद नसीबियां ने ला लिया। सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। माशाअल्लाह आपने कलाम जो है वो सुना, और इससे पहले सैयद साहब माशाअल्लाह यूँ बज़ाहिर तो आपने 3 गलतियाँ की हमारे दिल रखने के लिए, लेकिन आप यूँ समझे कि आज डायरेक्ट माशाअल्लाह पहुँच गए थे। सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और आपको अब्दुल हबीब भाई का एक यानी क्लिप आपको दिखाते हैं, और वो कुरान पाक की तिलावत के हवाले से अब्दुल हबीब भाई ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और जहन दिया है कि कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। क्या है आइए देखते हैं। हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर, गेम, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन, वीडियोस, जिस काम से ताल्लुक नहीं वो भी देख रहे हैं, हराम देख रहे हैं, मगर कुरान नहीं खोलते, कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि ये बरकत वाला, शिफा वाला, रहमत वाला रब का कलाम। पढ़ो ना कुरान, फरिश्ते नाजिल होंगे, तुम्हारे घर में फरिश्ते नाजिल होंगे, तुम्हारे कारोबार पर फरिश्ते नाजिल होंगे। मेरे प्यारे इस्लाम, आज ये नियत करें कि हम रोजाना कुछ ना कुछ कुरान पढ़ें। मेरी आंखें कुछ कुरान देखेंगी, जब तक कान कुछ कुरान सुनेंगे नहीं, जबान कुछ कुरान बोलेगी नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। कुरान से दोस्ती कर ले। आप पता है हमारे मोबाइल पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और उसमें लिखा हुआ आता है ना, ऑनलाइन कितनी देर पहले हुए थे, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। किसी का तो अभी भी ऑन होगा, देख रहा होगा। बयान में भी चैन नहीं आता, थोड़ी देर थोड़ी बार निकाल रहे होते हैं, क्या देखो तो उसी कोई मैसेज तो नहीं आया। इतना मोबाइल ऑन करते हैं, लेकिन पता है जब मैं और आप मर जाएंगे ना, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे।
लोग कहेंगे यार 3 दिन हो गए ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं हुआ है, फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं हुआ, चेक तो करो गया किधर। अच्छा, ये वाकया मैं कई बार बयान करता हूँ, एक बार मेरे साथ ही हो गया। हुआ ये कि एक साहब थे कारोबारी, और उनकी कोई अमानत मेरे पास थी, उनकी कोई फाइल थी मेरे पास, और पुरानी फाइल थी, मैं भी भूल गया था। इत्तेफाक ऑफिस की सफाई की तो फाइल निकल आई। अरे मैंने कहा ये तो उनकी फाइल है, उनको देना चाहिए, कई साल पुरानी फाइल है। तो मैंने उसका नंबर मिलाया तो फोन नंबर बंद, मेरे पास उससे फोन नंबर ही था। मैंने कहा कैसे ढूंढूं, मैंने कहा यार हर बंदा सोशल मीडिया पे होता है, इसका नाम डालते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे नाम डाला, उनका अकाउंट सामने आ गया। मैं उसको चेक करता रहा तो वो 1 साल से ऑनलाइन नहीं थे। 1 साल पहले उन्होंने पोस्ट किया था, 1 साल से वो ऑनलाइन नहीं थे। मैंने कहा ये 1 साल से ऑनलाइन नहीं है, या तो बड़ा अच्छा आदमी है, सोशल मीडिया छोड़ दिया है, या अल्लाह खैर करे। मैं उसकी प्रोफाइल में गया, उस पे प्रोफाइल में उसके बच्चे का सोशल अकाउंट था, मैंने उसको क्लिक किया, उस बच्चे का अकाउंट खुल गया। मैंने उस बच्चे के अकाउंट पर लिखा कि मुझे आपके अब्बू से बात करनी है और मेरे पास एक अमानत है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें। दूसरे दिन मुझे फोन आया, मैंने कहा आपके अब्बू कहाँ हैं? अब्बू का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। आप यकीन करें, जो मैं बयान में कहा करता था ना, वो प्रैक्टिकली मेरे सामने आया कि ऑफलाइन जब हमने पोस्ट लगाना छोड़ी, इब्लीस बंदा गया, यानी जो ऑनलाइन नहीं है वो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे जो मैं रोज खोलता हूं। आपको पता है कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। ये वो सॉफ्टवेयर है जो मेरे साथ कब्र में जाएगा, और ये कब्र में नूर का काम करेगा, कब्र में शफाअत का काम करेगा। मगर सब सॉफ्टवेयर खुलते हैं, कुरान नहीं खुलता है। सोचिए आप, हदीस पाक में आता है सूरह मुल्क ये कब्र में अजाब से बचाने वाली सूरत है, अगर कौन पढ़ता है। प्लीज मेरे प्यारे भाइयों, कारोबार चलता रहेगा, सब होता रहेगा, कुरान मत छोड़ो, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी सिखाए। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को। कितना शानदार निजाम है दावत इस्लामी ने, मदरसे बच्चों के बनाए, बड़ों के मदरसे बनाए, मार्केटों में मदरसे बनाए, मस्जिदों में मदरसे लगा दिए कि यार बड़े लोग बड़ों के साथ पढ़ लें, बच्चे बच्चों के साथ पढ़ें, बच्चियां बच्चियों के साथ पढ़ लें। अच्छा जनाब मदरसे में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन पढ़ लें, मगर पढ़े जरूर। मगर फिर भी हम ना पढ़ें, फिर भी हमारे मखारिज ठीक नहीं, फिर भी हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, तो ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह नियत कर लें कि अब हम इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है, और हमजा यासीन है ओकाड़ा से, कह रहे हैं आज मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं करनी है। अच्छा मैं क्या करना है फिर भाई? 10,000 दुरूद पाक का सवाब अकबर हुसैन भाई और आपको पेश करना, सुभान अल्लाह, बगैर किसी फरमाइश के, बगैर किसी फरमाइश। और फिर ये अगली दफ़ा कर देंगे फरमाइश, और उसकी मदनी फीस नहीं देंगे, ऐसा होगा? वो उसकी इनकी फरमाइश की यार मदनी फीस तो आती है। बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है कि आज प्रोग्राम दीन की बातें 20 जुलाई को तकरीबन 11:50 पर हुआ था, और एक कलाम पढ़ा गया था, वो कलाम सुना दे 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत। ये दीन की बातें मैं बुजुर्गों के मैं वही बता रहा, बुजुर्गों की भी एक ट्रांसमिशन शुरू हुई है, पिछले हफ्ते भी हमने एक चलाया था, और बुजुर्गों का इंशाल्लाह नियत कर लेते हैं। आप इसका जो है वो हमें मैसेज कर दीजिएगा कौन सा है। और आइए आपको जो है वो एक गुज़िश्ता हफ्ते एक सैयद साहब, आपको याद होगा, एक कलाम की फरमाइश आई थी, गालिबन उन्होंने कहा था मैं मदनी काफ़िले में सफ़र करने का, ज़र्रे जड़ कर तेरी, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया, ये देखते हैं। ज़र्रे जड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते गए, सैयारों के मेरे आका का वो दर गए, जिस पर मेरे आका का वो दर गए, जिस पर मेरे आका का वो प्यारे आका का वो सोगणे आका का वो दर गए, जिस पर मेरे आका का वो दर गए, जिस पर माथे किस जाते गए, सरदारों के 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 हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, गम से चोरों पे जो, गम से चोरों पे जो, हमसे चोरों पे जो, गम से चोरों पे जो, गम से चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों
زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری مزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شگرے گئے ان چاروں کے چار سو شگرے گئے ان چاروں کے. ماشاء اللہ. فرمائشیں جو ہے وہ جاری ہیں اور وقت سلسلے کا جو ہے وہ کافی تیزی سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. مطلب یہ ایک محاورہ ہے، ویسے تو نارمل جس طرح گزر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں اور وہ بھی ہمیں میسیج آیا تھا کہ سوشل میڈیا، بلکہ اطہر بھائی کا وہ رمضان المبارک میں نا ایک سیگمنٹ تھا باقاعدہ سیوک سینس کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کے آداب انہوں نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ان کا لحاظ کس طرح سے جو ہے وہ رکھیں اور کیا انہوں نے کہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ کون سا جسے کہتے ہیں نا بابرکت شخص ہوگا جو موبائل فون سے دور ہوگا اور موبائل فون میں بھی اسمارٹ فون سے دور ہوگا اور اسمارٹ فون میں بھی سوشل میڈیا سے دور ہوگا، انٹرنیٹ سے دور ہوگا. کم و بیش ہر شخص ہی اس میں مبتلا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے جلو میں رکھے، ہمارے لیے راحت کا سامان کرے. اب سوشل میڈیا استعمال تو کرنا ہے، گناہ سے بچ کر کرنا ہے. پہلا ادب، سوشل میڈیا کا استعمال گناہ سے بچ کر کرنا ہے. غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا. انڈر شور محرم عورتوں کو اس میں کائے کو دیکھیں گے؟ محرم عورتیں تو الحمدللہ ہمارے قریب ہی ہوں گی انشاءاللہ. تو سوشل میڈیا پر غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، سوشل میڈیا پر میوزک کو نہیں سننا، سوشل میڈیا پر وقت کو برباد نہیں کرنا، سوشل میڈیا پر دین اور دنیا کے منفعت کے علاوہ کسی ایسی شے کو نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ اپنے وقت کو برباد کرنا ہے کہ جو ہماری وقت کی نعمت کو بھی اور پیسے کی نعمت کو بھی ضائع کر دے. تو اس طرح سے اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی ہے تو پھر جائز طریقے پر بھی اپنے ٹائم کو ضرور فکس کریں، ورنہ گھنٹوں آپ کا اسکرین ٹائم آپ پر آ رہا ہوتا ہے جناب کہ آج ماں بدولت نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے فیس بک پر گزارے، آج 6 گھنٹے جناب والا یوٹیوب پر گزارے، آج 1.5 گھنٹہ جناب واٹس ایپ پر گزارا، پھر ہم بولتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ اپنے آپ کو چلیے دین و دنیا کی خیر کی معلومات کے حصول کے لیے جائز طریقے پر اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی ہو، جیسے ہم عرض کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز کو الحمدللہ لائک کر لیجئے. اللہ کی عطا سے جناب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کا پیج ہے، جناب نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا پیج ہے، جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا پیج ہے، جانشین امیر اہل سنت کا پیج ہے، مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کا پیج ہے. آپ اسے لائک کیجئے. الحمدللہ ان کے یوٹیوب چینل پر جائیے، ان کی ماشاءاللہ عز و جل ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے نا بھئی. طے کر لیجئے کہ 12 گھنٹے میں ہمیں کتنی دیر سوشل میڈیا پر پروڈکٹیو سمجھتے ہیں نا، نفع بخش صورتیں اس اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل اپنی ترکیب بنانی ہے. نمبر 2، جب کچھ لوگ مل کر بیٹھے ہوں اور آپ گئے ہوں یا کوئی آیا ہو تو ایسے میں گیدرنگ اور افراد پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ گیجٹس پر. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لفٹ میں بھی کچھ لوگ موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں. اچھا جناب، کسی سے بات چیت کی جا رہی تو منہ موبائل فون میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں لوگ، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ موبائل فون میں لگیں، یہ آداب کے خلاف ہے. جب بھی کبھی ایسی کوئی صورت ہو تو اپنے موبائل فون کو اپنی جیب میں رکھیں، کوئی جلدی نہیں ہے. آپ اپنے آفس میں پہنچ کر، اپنے گھر پر پہنچ کر انشاءاللہ عز و جل اچھے طریقے سے واٹس ایپ بھی چیک کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. کیا اتنی جلدی ہے؟ تو رستے میں جاتے ہوئے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں، 2 میٹھے بول آپ کے ان کی زندگی سنوار سکتے ہیں. وہ لفٹ کا جو لفٹ آپریٹر ہے، وہ نیچے جو چوکیدار کھڑا ہے، یقین مانیے یہ آپ کی 2 منٹ کی جو گفتگو ہے نا، محبت کے ساتھ سلام کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، مسکرا کر دیکھ لینا، احوال لے لینا، یقین مانیے آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے. اور آپ موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں،
ایسا تو نہ کرے نا, یہ اچھا انداز نہیں, طریقہ ٹھیک نہیں. سوشل میڈیا سے ملنے والی معلومات مستند اور معتبر ہوں یہ ضروری نہیں, اس لیے اسے کنفرم ضرور کر لیجئے. بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. ایک تو بھات بھات کی بولی بولنے والوں کو ہم سننا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ان کا جو مواد ہے, ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کس قدر ایتھنٹک ہے, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ دین سیکھنا ہو تو میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز کو لائک کیجئے, اور دین کی بہترین معلومات انشاءاللہ عز و جل وہاں سے آپ کو ملے گی. اور دوسری طرف دنیا کی بھی معلومات لینی ہو تو اس کے بھی آتھورائزڈ اور ایتھنٹک آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں, ان پر جائیے. ہر چیز کو لے لینا, پھر اب ہمارا مزاج بھی کیا ہوتا ہے کہ جناب لے تو لیا, اب رکھنا بھی اپنے پاس نہیں ہوتا بلکہ اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. ارے بھائی وہ فیک نیوز ہے, ارے بھائی وہ کسی کے عیب پر مشتمل نیوز ہے, ارے بھائی وہ کسی کا عیب کھولنے والی چیز ہے, کیوں آپ فارورڈ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہ کریں. سوشل میڈیا کے آداب بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے, پروڈکٹیولی اس کا استعمال کیجیے تاکہ دنیا اور آخرت کی خیر پا سکیں. ماشاء اللہ. سوشل میڈیا یوز کریں مگر اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں. اور انہوں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا, کوئی عظیم ہستی جو ہے وہ اپنا ہوں گی جو اس دور میں بھی سوشل میڈیا سے, یعنی انہوں کا کافی نیک آدمی ہوگا کہ جو اس دور میں بھی سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے. اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی نے یہی تو جملہ کہا نا کہ وہ آپ نے جو کلپ دکھایا اس میں کہ 1 سال سے انہوں نے یوز نہیں کیا, شاید انہوں نے چھوڑ دیا. ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ اپنا, حالانکہ بعض اوقات بندہ انتقال کر جاتا ہے. اچھا سید صاحب, اشعار آپ کی طرف ہیں تو ان میں سے ایک مزید ایڈ کر لیں. سبک روی, یہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ سبک روی چھانٹ کے لفظ آتا ہو. اگر چھانٹنے کی بات ہے تو وہ ایک جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے میں نے بتایا نا طالب علم میں, جو گزشتہ نہیں ہفتے سے وہ جو 5 دفعہ یہ 6 اس دفعہ بھی انہوں نے پوچھا, لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے لیے آسان پوچھا ہے میرے حساب سے. ایسا شعر سنا جس میں گدگداتے آتا ہو, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے, یہ مولانا جمیل الرحمن صاحب کا کلام ہے. بالکل, اور ان کا بھی ہے. اور جوش کا ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید. ارے واہ, آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ سنا دیا. اس کا جب وقت آئے گا تو آپ نے اس میں بھی نظم کی صورت میں, طرز میں جو ہے وہ اپنا آپ نے سنانا ہے. ابھی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں, اور اسٹوڈیو کلام ہے. پہلے بھی ہم کافی عرصہ پہلے یہ چلا چکے ہیں. خلیل بھائی کا اسٹوڈیو کلام خاک مدینہ, اور یہ جو ہے وہ پاک پتن سے اس کی فرمائش آ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ چلایا جائے. الحمدللہ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں. کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے, وہ بے کسوں کے آقا, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا, کیوں
سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مدینہ میرا غبار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. سید صاحب ماشاءاللہ ہمارا ایک سلسلہ ہے سید عابد شاہ صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں اچھے بچے. ایک میسیج آیا تھا کہ فلاں ایپیسوڈ اچھے بچے پروگرام کے اس کے اندر ایک بچے نے جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی کی تھی یا کچھ سنایا تھا وہ سنا دیں. اب اتنے سارے بچے اس میں آتے ہیں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو اسپیسیفک آپ یہ بیان کرتے چھوٹی بچی یا بچہ اس نے یہ کہا تھا ہلکا سا اشارہ دے دیتے. اب وہ ایک وقت اس سلسلے میں کافی سارے بچوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا تھا تو ہمارے اسلامی بھائی نے اب کیا کرتے فرمائش تو آئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اس سلسلے میں جو بچوں نے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر کے کچھ سنایا تھا الحمدللہ اسی کو کمپائل کر کے ایک اس کا کلپ بنا لیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور گھر سے نکلتے ہوئے پہلے سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر سے نکلتے ہوئے پہلے الٹا قدم باہر رکھیں اور دعا پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھر پہنچے تو دروازے پر جا کر رک جائے. گھر میں سے جب کوئی پوچھے کون تو اپنا نام بتائے. گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم اندر رکھیں اور سب کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، تا سے تسبیح، سا سے ثواب، جیم سے جنت، ہا سے حج. اور دیس کے لیے ما فلک میں نے صدیحہ پھر دو سے بری دیس کے باسی نے سے بنی ہاں خاموش ہو جائیں. ہا 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 مشین لائن اسٹارٹ. ہا 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 لالچی بچے ڈھونڈنے مجھے ان 4 بچوں کو آج ہی کڈنیپ کرنا ہے. ہاتھ کے اشارے سے میں مائک پکڑوں. چلو بیٹا میں چیز بانٹ رہا ہوں، آپ لوگ یہ چیز نہیں، مجھے نہیں چاہیے چیز. السلام علیکم. نہیں آتا ہے انکل. انکل کا اچھا پورا ہی یاد نہیں کیا اور پورا یاد کرو نا. یہ کتنا اچھا بولا، اتنا ہی آتا ہے بس انکل. پورا یاد کرنا ہے. اچھا ہوتا ہی ہوگا آپ یاد کرنے بیٹھتے ہوں گے اور بچے پھر نیند آئے تو یہ چھٹی
اسکول میں بھی یہی کرتے ہیں کیا؟ جاتے ہیں بس اتنا ہی یاد ہے. بھائی پورا یاد کرتے ہیں نا. اب آپ پروگرام میں آتے ہیں اچھی اچھی چیزیں یاد کر کے آئیں, ٹھیک ہے, پورا یاد کر کے آنا ہے. ماشاء اللہ. بے ساختہ شاہ صاحب وہاں سے مسکرائے. نہیں مسکرائے, اور پھر ہمیں بھی مسکرانے کا انہوں نے موقع دیا ہے. انشاءاللہ سید صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں, تو 5-6 سال کے بچے نے انکل آپ کو بول دیا تو سید صاحب کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. ہمیں تو مطلب بعض اوقات اب جوان لوگ بھی جو ہے وہ 15-16 سال کے بعض اوقات بول دیتے انکل, تو اب تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. نہیں شاہ صاحب تو ماشاءاللہ سدا بہار ہے نا. سدا بہار ہے. چلے ماشاءاللہ. ویسے اگر دیکھ لیا جائے مدنی چینل کو آلموسٹ تقریباً 16-17 سال ہونے کو آئے, تو سید صاحب کی 2009-10 کی آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں اور ابھی, تو ان کے اندر میں مجھے نہیں لگتا کوئی آلموسٹ کوئی اس طرح کی. تو پھر آپ کہیں نا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آج چلیں یہ آپ نے بہت موقع پر سید صاحب آپ نے یہ ماشاء اللہ کا جو بتایا. آئیے اسی پر آپ کو ایک کلپ مفتی حسان صاحب کا ہے, اور یہ دین فار آل جو ہے وہ اپنا پروگرام ہے, یہ صوبان بھائی جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ انداز میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اس میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہوا تھا نظر بد کے حوالے سے, تو اس میں دوسرے کی نظر لگتی ہے, خود اپنی نظر خود اپنے کو بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اسلام فار آل جو ہے وہ اپنا. تو آئیے آپ کو جو ہمیں آئی تھی کہ یہ نظر بد کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو بیان کیا تھا, اس پر کچھ مفتی صاحب نے فرمایا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. نظر جو ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے لگے, یعنی کسی کے اندر کوئی خرابی موجود ہے, کوئی حسد کرنے والا ہے, کوئی آپ سے بغض رکھتا ہے, وہ آپ کو نظر لگائے, یہ ضروری نہیں. بلکہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اس کے اپنی اولاد کے اوپر اس کی اپنی نظر لگ جاتی ہے, بڑا پیارا لگا اس کو اپنا بیٹا, اپنی بیٹی, اور اس کی نظر اس کو لگ جاتی ہے. اور بعض اوقات بندے کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. اچھا دیکھا اس کو پسند آ گیا. جیسے اس پر بھی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر پورے اصول موجود ہیں, کیونکہ اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے. اسلام جہاں ہماری جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے, روحانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے, ذہنی اعتبار سے ہماری تربیت کرتا ہے, ہر چیز کے ضابطے ہمارے یہاں پر موجود ہیں, بتائے گئے ہیں. کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک اس کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی یہ نظر لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے علاج بھی یہ الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہوتی ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ کے اندر داخل کر دیتی ہے. نہیں, بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے, بالکل صحیح چل رہا ہے, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے اس کا, لیکن اچانک بالکل وہ سب چیزوں کے اندر اس کے لیے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسم اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ بستر سے لگ جاتا ہے, اور یہ دیکھی بھالی چیزیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اس کو, بس یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور اسی طرح یہ جانور ہے, کوئی یہ اونٹ کی مثال دی, جانور ہے, بڑا اچھا بڑا ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو بڑا تگڑا ہے, تازہ ہے, لیکن اس کو نظر لگ گئی, نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً یہی صحابی تھے, یہ نہا رہے تھے, تو خوبصورت تھے یہ, تو وہاں سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, تو ان کی نظر ان کے جسم کے اوپر پڑی, اوپر کی باڈی کے اوپر پڑی, تو کہا کہ ایسی خوبصورت اسکین تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اب دیکھی اسی وقت وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر گئے, ایسی نظر ان کو لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے, پوچھا کیا ہوا, کسی کا کوئی معاملہ ہوا, تو کہا کہ عامر نے اس طرح کی بات کہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتے ہو. اللہ اکبر. جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو, تو بارک اللہ فیکم, اللہ پاک تمہیں برکت دے, بارک اللہ, ماشاء اللہ, یہ الفاظ اسے کہہ دیے جائیں. تو ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ ممکن ہے, بچے کو دیکھا, بیٹے کو دیکھا, بیٹی کو دیکھا, ہمیں اچھا لگا تو اسی وقت ہم نے ماشاء اللہ بول دیا, بارک اللہ بول دیا. جیسے امیر علیہ السنت ترغیب دلاتے ہیں بعض اوقات کہ کوئی بچہ شو ہوا اس پر اسکرین پر, اسے دیکھا لوگوں نے, بڑا خوبصورت تھا, پیارا تھا, تو فوراً فرمایا کہو ماشاء اللہ, کہ اللہ پاک اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑی کے اندر بچوں کے جو ہے وہ کاجل بھر دیا کرتے تھے تاکہ نظر بد سے وہ بچے, نظر کا ٹیکا جس کو ہم کہتے ہیں, نظر بد کی ٹریٹمنٹ بھی کرے, لگ چکی ہے کیونکہ علامات ہیں, یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ بہت ساری ہیں. جیسے اسی حدیث مبارکہ, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, تو دیکھیں اس کے ٹوٹکے ہوتے ہیں.
ایک تو دم ہوتے ہیں کہ بندہ دم کرے، تو وہ سورہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہی سورہ قلم کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اسے پڑھ کر اگر اسے دم کر دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر نظر ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ لگ گئی یا لگنے سے پہلے، دونوں کے اعتبار سے ہی صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم جو ہے وہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پھر اس کے بعد دم کیا کرتے تھے۔ اور بھی اصل میں پورا ایک اس کے صحیح مسلم شریف کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس میں بہت سارے الفاظ اس حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں جو جبریل امین علیہ السلام بھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو بیان کیا ہے وہ معوذتین ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ ان دونوں کی تلاوت کی جائے تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے بندے کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ بھی کچھ اشعار جو ہے وہ سنا دیں۔ وہ جو دو ہے نا، گدگداتے اور ایک شعر سال، جی جی، تو یہ دونوں ایک ہی کلام کے اندر ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ کلام ہم سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک وہ والا بھی ہے وہ جو میں نے کہا تھا، وہ جیسے تو 4-5 ہے، پھر ٹائم وہ ہوم ورک کے طور پہ لے لوں۔ ٹھیک ہے۔ امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں۔ ہو گیا مکمل؟ دونوں جو تھے نا وہ اسی شعر کلام میں آ گئے۔ چلے ماشاءاللہ۔ بقیہ آپ ہوم ورک کے طور پر لے جائیے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ سنیں گے، زندگی رہی تو یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل